أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر کبھی شیطان ابھارے، نزغا کسی چیز کو ابھارنا، کسی چیز کو عروج دینا، کسی چیز کو اچھالنا، کبھی شیطان آپ کو ابھارے، من الشیطان، شیطان کبھی آپ کے ساتھ ایسے کرے، نزغن چھیڑ چھاڑ، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیجیے، آپ اللہ تعالی کی پناہ مانگیں، انہو بلا شک و شبہ وہ ذات، سمیع سنتی ہے، علیم اور علم والی۔ سماعت اور علم دونوں اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم ہر چیز کو جو انسان کے اندر ہے اس کا علم ہے ہمیں، اور جو کچھ انسان ہم سے مانگتا ہے ہم سب چیزوں کو سنتے ہیں۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغن، اور شیطان کبھی آپ کو ابھارے اس چیز پر، اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کیا شیطان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نزغ یعنی انہیں ابھار سکتا ہے اس چیز پہ؟ شیطان گناہ کی تجویز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دے سکتا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ یہاں عمل تو نہیں ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوا کرتے ہیں یقیناً، اور یہ ان کے عصمت کے منافی نہیں ہے کہ شیطان کسی وقت انہیں ان کے جذبات ابھارے، کیونکہ ظاہر ہے ہوتے وہ بھی بشر ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسی مخلوق تھوڑی ہی ہو جاتی ہے کہ وہ غصے سے الگ ہو جائیں، اور ان چیزوں سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کسی درجے میں، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے، شیطان جو ہے اپنی چیزیں ان کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شیطان کبھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے، نزغن فاستعذ باللہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ پہلے بتا دیا کہ جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے، ان سے درگزر کرتے رہیے، اور بعد میں بتا دیا کہ جب غصہ اور ایسی چیز آ جائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے۔ حضرت عیینہ آئے تھے مدینہ منورہ میں، اور ان کے بھتیجے تھے حر ابن قیس، اور یہ دونوں تابعین میں سے ہی ہیں غالباً رحمہم اللہ، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عیینہ نے کہا حر ابن قیس سے، اپنے بھتیجے سے، کہ تم امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں جاتے ہو اور ہمیں بھی کچھ وقت لے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بعض اوقات دربان ہوتے تھے اور وقت متعین ہوتا تھا کہ کون آئے اور کون نہ آئے۔ اب تو کہیں یہ کرو اپنے ممالک میں تو لوگ کہتے ہیں لو یہ تو گورے ہی ہو گئے ہیں، انگریزوں جیسی چیزیں آ گئی ہیں نا، اور ذرا سی صفائی کا کہیں کہہ دو تو کہتے ہیں اس میں تو بس انگریزیت آ گئی، بس یہ بات سے یہی سکھاتے ہیں، جیسے اسلام میں صفائی ہے ہی نہیں، وقت کی پابندی بھی کوئی نہیں، اور کسی سے پوچھ کے چلے جاؤ تو بعض اگر ناراض کرے، صاحب آپ کا اپنا گھر ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ یہ سب چیزیں شریعت نے سکھائی ہیں کہ یہ انسانی اخلاقیات میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں آیا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب بلکہ وہ روایت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر آیا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، یہ مدینہ منورہ میں افواہ اڑی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جیسے جان نکل گئی، مراد ان کی ہے کہ میری تو جان نکل گئی کہ کیا ہوا، اور میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا کہا، میں نے کہا تو برباد ہو جائے، یہ کیا ہوا؟ اور میں مسجد نبوی میں گیا اور اس پہ بلال رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اور میں نے کہا میری اطلاع دیں کہ ملنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، خدمت میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور پھر میں مسجد نبوی میں ممبر کے پاس آ کے تلاوت کرنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے آیا، میں اٹھ کے گیا، پھر تیسری مرتبہ گیا تو میری آواز سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کو اندر بھیج دو، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اطلق کنہ،
پہلا جملہ یہی عرض کیا کہ آپ نے سب کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو ایسے نہیں کیا۔ تو میری جان میں جان آئی اور پھر میں بیٹھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے، پہرا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کئی جگہ آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا میں اس باغ میں جا رہا ہوں اور مجھے یہ فیصلے کرنے ہیں، خبردار اب کسی کو نہ آنے دینا۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں بھی ملنے کے اوقات تھے، اور وہ وقت جس میں ہر ایک کو اجازت تھی، کوئی بھی آ جائے، لوگ آتے بھی تھے، لوگ ملتے بھی تھے، بدتمیزی سے، جہالت سے بھی لوگ پیش آیا کرتے تھے، اور یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ وقت لے دو عیینہ نے، تو عیینہ کے جو بھتیجے تھے حر ابن قیس رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وقت لے لیا اور عیینہ کو وہ لے کے گئے۔ تو عیینہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایات شروع کر دی کہ امیر المومنین نہ آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں، نہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھیجتے ہیں، نہ ہماری تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے کرنی شروع کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ جب حر ابن قیس نے دیکھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا اپنے درے کی طرف، تو اس نے یہی آیت پڑھ دی۔ اس کا امیر المومنین، اللہ نے کہا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور یہ میرے چچا یہ بھی جاہل ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ بخاری میں آتا ہے کانا وقافا عند حدود اللہ، اور عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا بالکل رک جاتے تھے، موم ہو جاتے تھے، نرم پڑ جاتے تھے۔ اور یہ اس بدنام زمانہ کے متعلق بھی آیا ہے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے متعلق، جس کو اتنا بدنام لوگوں نے کیا ہے۔ 2 مرتبہ زندگی میں ایسے ہوا قاتلانہ حملہ ان پہ، اور ایک مرتبہ ایک آدمی نے تیر پھینکا ان کی طرف اور انہیں لگا بھی، اور انہوں نے کہا فوج والے پکڑ کے لے آئے اور سر اتارنا ان کا نہیں، اللہ کا حکم معافی کا ہے۔ اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے بتایا یہ مجھے پریشانیاں تکالیف۔ تو اس سے کہا تم عام وقت میں آتے، جب دربار میں سب کے ملنے کا وقت ہوتا ہے تم آتے، ہم تمہاری شکایت دور کرتے اور اسے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے اتنے پیسے دو۔ دوسرے واقعے میں بھی یہی آتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں بعض لوگ لکھتے ہیں، یہ ہمارے حلق سے بھی نہیں اترتی اور دماغ میں بھی نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی اتنی سختی تھی، ایسی چیزیں تھیں، وہ وہیں تھی جہاں انہوں نے انتظامات کرنے تھے۔ یہ تھوڑا ہی ہو سکتا تھا کہ حکومت بچوں کا کھیل ہو جاتی اور لوگوں کو دے دیتے، لیکن جو ذاتی زندگی تھی ان کی، ایسا آدمی کہاں ملے گا جو اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے پھر بیٹھ کے قرآن لکھنے لگتا تھا۔ انہوں نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے قرآن لکھ کے حرمین شریفین بھیجا ہے اس برس، اور میں نے کس کے ذریعے بھیجا اور وہاں کس نے لیا ہے، اس کی تصریح کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے لیے میں نے لکھا ہے وہ ذات مجھے جانتی ہے۔ یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی، اور ایسے معاف کرنے کی عادت کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی آیا جو ان کی ذات کے متعلق تھا، بس معافی ہو گئی، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ 2 روزے ہر ہفتے رکھتے تھے، 3 روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا آپ کی صحت پہ فرق پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اگر روزہ نہ رکھوں تو پھر کام میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی عبادت، ایسا تعلق جس انسان کو رہا ہو، ان کے اخلاقیات ایسے ہی تھے، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب کہا گیا کہ انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں، بس اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو یہ ان کے رکعات پڑھیے عالمگیری کی، یہ رکعات عالمگیری پڑھنے کی کتاب ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے مخدوم حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت رحمت اللہ علیہ نے دعوت و عزیمت میں ایک بات لکھی ہے کہ اورنگزیب جب دلی جامع مسجد میں آئے تو کسی نے السلام علیکم کہہ دیا، تو اشارہ ہوا کہ اسے جلاد کے حوالے کیا جائے اور اس کا سر اڑا دیا گیا۔ یہ حضرت نے لکھ دی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے ہمیں اس روایت پر بڑا اشکال ہے، اس لیے کہ شاہ جہان کے ہاں کبھی سلام نہیں ہوتا تھا، بندگی، آداب۔ اورنگزیب اس کے ہاں تو، اکبر کے ہاں تو سجدہ ہوتا تھا، جہانگیر نے آ کے سجدے کو روکا، لیکن رکوع اس کے ہاں بھی ہوتا تھا، آگے آگے شاہ جہان اس کے ہاں بھی رکوع ہوتا تھا،
اورنگزیب نے سب سے پہلے آتے ہی بادشاہ بنتے ہی جو احکامات اپنی مملکت میں جاری کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نوروز کو ختم کر دیا جائے. کوئی دن ایسا نہیں ہے سال میں جس دن بادشاہ سلامت کو تحفے پیش کیے جائیں اور وہ بادشاہ آنے والوں کو تحفے دے. اور نوروز جو تھا یہ تھا ایرانیوں کی عید تھی، اس عید کو انہوں نے ختم کر دیا. اور دوسرا حکم دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ شاہی کھانے جتنے پکتے ہیں ان کو کم کر دیا جائے. اور ایک قسم کا پلاؤ پکتا ہے دال کے ساتھ، کیا کہتے ہیں حیدرآباد والے اسے؟ قبولی. یہ قبولی کا لفظ اورنگزیب نے لکھا ہے، اپنی تحریر ہے ان کی، اپنے قلم سے. ان کا قبولی میرے لیے بس پکا دی جائے اور یہ چیزیں ختم کر دی جائیں. یہ قبولی اب بھی پکتی ہے؟ ہاں، یہ قبولی کا لفظ سلطان نے لکھا ہے. اور تیسرا حکم انہوں نے یہ دیا کہ دربار میں جو بھی آئے سلام کرے. اس لیے یہ چیزیں رکعات عالمگیری میں اب تک بھی ہیں. رکعات عالمگیری مل جائے گی ہندوستان میں، پرانی لائبریریوں میں بھی بہت جگہ مل جائے گی. اس لیے رکعات عالمگیری میں یہ جو چیز ہے، اگر اس وقت بس ایسے ہی رہا حال، موقع ہوتا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے کہ حضرت یہ جو روایت آئی ہے دعوت و عزیمت میں، یہ اس کے منافی جاتی ہے، کیونکہ اورنگزیب نے تو آتے ہی ساری رسمیں ختم کر دی، ان کا سلام کیا جائے. تو یہ بات اس سے جچتی نہیں ہے کہ وہ دلی آئے اور انہوں نے کسی کو قتل کروا دیا. اور یہ چیزیں، یہ جدو ناتھ سرکار جو ہے نا، اور یہ جو لکھنے والے ہیں اس کے فال آف مغل امپائر، یہی ایسی روایتیں لکھتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ چڑ ہے اس ایک طرح کی. لیکن وہ لوگ واقعی بادشاہت کے قابل تھے، ان کے حاسد زمانے میں کیوں نہ پیدا ہوتے. حسد تھا بس، لوگوں کو لکھتے چلے گئے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ان کی جو کمزوریاں تھیں اس پہ نظر نہیں، وہ بھی معلوم ہے سب چیزیں. لیکن جس شخص کی اچھائیاں غالب ہوں، جس شخص کی نیکیاں غالب ہوں، خام خواہ کیا ضرورت ہے کسی انسان کے معائب اور ان چیزوں کو بیان کرنے کی اور الزام، اس سے بڑھ کے الزام لگانے کی. ایک تو ہوتا ہے واقعی کوئی عیب ہو تو آدمی کہتا ہے سیاسی حالات تھے، کوئی چیز تھی. ایک یہ کہ اس سے بڑھ کے الزام لگا دے کہ وہ لوگ آدمی ایسے تھے، غلط بات. اللہ نے فرمایا ہے عارض عن الجاہلین، درگزر کرتے رہیے. اور کبھی بھی شیطان آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس چیز پر لے آئے کہ نزغن، کہ جھگڑا کریں، نزغن چھیڑ چھاڑ، شیطان اس پر آپ کو چھیڑے اتنا کہ اس طرح کی چیز ہو جائے. تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کا اعلیٰ سے پناہ مانگیے. انہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے. جو کوئی اس کی پناہ مانگے گا اللہ اسے پناہ دے دے گا. اور علم والا ہے اللہ کہ کس انسان کے کیا حالات ہیں، کیوں کوئی بول رہا ہے، کیوں کوئی چپ ہے، سب چیزوں کا علم ہے. اسی لیے ایک جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور غصے میں پاگل ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا انی لعالم کلمۃ، مجھے ایک بات ایسی معلوم ہے کہ اگر یہ پڑھتا رہے اسے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے جب بھی غصہ آئے طریقہ تعلیم یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتا رہے. زیادہ غصہ آ جاتا ہے لکھ کے اپنی ٹیبل پہ رکھ لے، بار بار یاد کرے کہ جب بھی غصہ آنا ہے اس جملے کو میں نے پڑھنا ہے، 5 بار پڑھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے، 20 بار پڑھنا ہے، تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو اور پھر اس کے بعد میں کسی سے بات کروں. بہت خطرناک چیز ہے. غصہ آتا تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بڑی خطرناک چیز ہے. کبھی زندگی میں یہ اس آگ میں ہاتھ نہ ڈالے.